ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین آپ کو بھی افسوسناک خبر کا پتہ چلا ہوگا، اعجاز درانی صاحب جن کو لوگ اعجاز کے نام سے جانتے ہیں، ہمارے معروف سینئر اداکار، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اعجاز جو کہ نور جہاں کے خاوند بھی رہے، میڈم نور جہاں کے، اور اس کے علاوہ وہ ہی رانجھا فلم جو تھی اس حوالے سے بھی بہت زیادہ جانے جاتے تھے۔ ہم نے آج ارشد کھوکھر صاحب جن کا آپ نے انٹرویو 2-3-4 دن پہلے سنا بھی، انہوں نے کیونکہ اعجاز درانی صاحب سے ان کی ملاقاتیں بھی تھی اور انہوں نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہوا تھا، تو ان سے ہم نے بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے جنازے میں کون کون آیا اعجاز صاحب کے، پھر میڈم نور جہاں کے حوالے سے بھی کچھ باتیں بتائی، مالا جو کہ نور جہاں نے جب فردوس کے ساتھ کے حوالے سے ان کے لیے گانے سے انکار کیا تھا تو اعجاز صاحب نے مجبور کیا تھا، تو نور جہاں کیسے گانا گانے کے لیے تیار بھی ہو گئی تھی، حالانکہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اور اعجاز کے حوالے سے ایک اور چیز بھی مشہور ہے، وہی نور جہاں جنہوں نے شوکت حسین رضوی صاحب سے طلاق لی اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی رہتے تھے ان کے، انہوں نے اعجاز صاحب کے ساتھ کیسے عشق کیا جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، اور ان کے پیچھے انہوں نے اداکاری کو چھوڑا اور وہ گلوکاری تک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ اگر مجھے اعجاز کہیں گے تو میں گلوکاری بھی چھوڑ دوں گی، پھر نماز روزہ۔ سید نور کے کوئی بھی جنازے میں شامل نہیں تھا، کہنے کو بہت باتیں کرتے ہیں، اچھی خان، راشد محمود، پرویز کلیم، حسن عسکری، الطاف حسین وغیرہ، لیکن فلموں کے ریوائول یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ کیوں، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں آئے؟ ویسے تو عموماً ہمارے یہاں روایت ہے اس طرح کبھی بھی نہیں آتے۔ مدر شاہ کی شادی میں کیفی جیسے ڈائریکٹر مطلب جنازے میں صرف 20 آدمی تھے۔ اچھا جی تو یہ بیمار تھے، کافی عرصے سے بیمار تھے اعجاز صاحب؟ جی ہاں، 2-3 سال سے بیمار تھے جی۔ اچھا، ایک تو میڈم نور جہاں کے حوالے سے خود بھی ایک بڑے ہیرو تھے، بڑی کامیاب فلمیں بنائی کی بھی بڑی کامیاب فلم میں، لیکن میڈم کے حوالے سے ان کی شہرت زیادہ تھی۔ تو میڈم سے ان کے بچے کتنے تھے؟ میڈم کی ان کی بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔ اچھا 3 یا 4، میرے نالج کے مطابق تو 3 تھی شاید نا؟ 4 بیٹیاں ہیں جی، کیونکہ شوکت حسین رضوی صاحب سے ضلع عما اور 2 بیٹے تھے۔ حسن سردار کی بیگم ہے۔ اچھا، حسن سردار جو کھلاڑی والے ہاکی والے ہیں، کرکٹ والے سکندر بخت ان کی بیگم ہے۔ سکندر بخت کی بھی ہیں؟ جی اچھا ٹھیک ہے۔ اور مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ان کی فلموں میں آپ کو پتا ہے کہ نور جہاں کے حوالے سے فردوس کے ساتھ، فردوس کے لیے میڈم نے گانے سے منع کیا تھا، اس کی بھی شاید وجہ اعجاز تھے؟ بالکل اعجاز وجہ تھی جی، میڈم اس وقت سپر طاقت، امریکہ کی طرف سپر طاقت تھی۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جو فلم ساز یا ڈائریکٹر اپنا فردوس کو کہا کہ میں اس کے لیے گانا نہیں گاؤں گی، جس فلم فردوس ہوگی میں اس کے لیے گانا نہیں گاؤں گی۔ اور اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ میڈم کی وجہ سے، میڈم کے گانے نہ گانے کی وجہ سے ظاہر ہے فردوس جو تھی پھر وہ ہدایتکاروں کی پہلی چوائس نہیں رہ گئی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے بہت پہلے ماؤں کا کردار اور سائیڈ جی۔ لیکن پھر یہ سنا تھا کہ میڈم کے حوالے سے بات یہ سننے میں آتی تھی کہ میڈم جو ہے عشق کرتی تھی اعجاز سے، اور ہی رانجھا کے گانے تک گانے کے لیے تیار ہو گئی تھی اس وجہ سے۔ بالکل جب خورشید انور خواجہ خورشید اور ایسر کروا رہے تھے مالا کو، تو مالا ڈر رہی تھی، اچانک نور جہاں آ گئی، ان کے میں نے ہی گانے گانے ہیں۔ اچھا، پہلے انہوں نے گانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں گانے گاؤں۔ جب وہ دیکھے اعجاز ڈٹے ہوئے ہیں، ہر طرف بنے ہوئے ہیں، نور جہاں نے ہار مان لی۔ اچھا، اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جب اعجاز سے شادی کی تھی میڈم نور جہاں نے، تو اس کے بعد وہ باقاعدہ نماز روزہ اور ایون گلوکاری، یہاں تک کہ انہوں نے اداکاری چھوڑ دی۔ ہاں اداکاری چھوڑ دی تھی، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی میں نے اداکاری چھوڑی، اگر اعجاز کہیں گے تو گلوکاری بھی چھوڑ دوں گی، لیکن اس کا نہیں انہوں نے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ اچھا، اور شروع میں آپ کو یاد ہو تو جو ان کی شادی تھی وہ ایک راز تھی پہلے، تو کافی عرصہ راز رکھا گیا تھا اس کو۔ راز تو نہیں نہ رہتا یہ، ہاں راز تو نہیں رہتا بالکل۔ میں بلکہ اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ایک ان کی شادی کی جو فوٹوگرافر تھے، ان میں انہوں نے جب ڈیولپنگ کر کے اس کے وہ فوٹو لٹکائے تو ہمالیہ والا ایک اداکار ہوتے تھے، انہوں نے آ کے ان کی وہ فلم تصویریں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو دونوں کسی ایک فلم میں کام نہیں کر رہے، اس طرح کا دلہن اور دولہے والا تو کوئی سین بھی نہیں ہے فلم کا، تو اس طریقے سے وہ ڈسکلوز ہوئی تھی شادی میں محل میں باہر سے۔ بالکل۔ اچھا، تو اعجاز صاحب کا آپ نے انٹرویو کیا ہوا تھا، اعجاز صاحب کیسے آدمی تھے؟ بہت اچھے انسان تھے،
بہت ہی اچھے انسان تھے, ملنسار تھے, لیکن فلموں کے حوالے سے وہ بہت اپسیٹ تھے. جو مختلف واقعات ہوئے ان کی وجہ سے بہت چس کیس میں ان کو پکڑے گئے, 5 سال قید ہوئی. پھر فردوس نے ان کے بعد ان کے مینیجر سے تاج سے شادی کر لی. یہ کافی فٹ تھے جن کی وجہ سے فلم سے کافی اکتا چکے تھے. اور میں نے یہ سنا ہے کہ جب یہ لندن میں پکڑے گئے تھے کسی کیس میں, تو اس سلسلے میں یعنی کہ علیحدگی کے باوجود نور جہاں نے مدد کی تھی, یہ سچ ہے؟ نور جہاں بالکل وہاں چوری لے کر جاتی تھی, میڈم نور جہاں دوست بھی جاتی تھی, مقابلے میں جاتی دونوں. اچھا, اور یہ علیحدگی کے بعد کی بات ہے؟ علیحدگی کے بعد خیر آخر تک, بلکہ جب نور جہاں کی ڈیتھ ہوئی تھی جہاز ہی لے کر لینے گیا تھا ہیلی کاپٹر پر رات کو نور جہاں کی ڈیڈ باڈی کو, لیکن سکندر بخت اور سرسن سردار اور ان کی بیٹی دوسری کہنا وہ نہ مانی. وہ کہہ رہی تھی یہ 27ویں رات ہے, یہ گزر گئی تو پھر یہ تو 27ویں رات ہے. جی جو میڈم کا وہ مطلب وہ لاہور لے کے آنا چاہ رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو. اچھا. تو جب آپ انٹرویو آپ نے کیا تھا اعجاز صاحب کا, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا جو آپ چونکے ان کی کسی بات پہ یا کوئی آپ کے لیے یادگار ہو؟ اعجاز صاحب نے 2 باتیں بتائی تھی. ایک تو جب وہ فلم انڈسٹری میں آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جب سبتر حسین کی فلم حمیدہ میں کام کیا, اسی کہانی پر لقمان فلم بنا رہے تھے لخت جگر, اس میں حبیب نور جہاں کے ساتھ وہ کردار کر رہے تھے, اعجاز درانی صاحب صفیہ خان صاحب کر رہے تھے, اور بڑا مقابلہ تھا. دونوں فلم مقابلے میں بن رہی تھی اور 25 دنوں میں دونوں فلم مکمل ہوئی اور اکٹھی ریلیز ہوئی. حمیدہ کچھ کامیاب ہوئی لیکن لخت جگر جو تھی وہ ناکام فلم تھی. اچھا. تو دوسرا واقعہ تھا جب دوستی کی سلور جبلی حیدرآباد میں ہوئی. حیدرآباد میں یہ پہلی جبلی فلم تھی دوستی, تو انہوں نے اعجاز صاحب کو وہاں بلوایا. بڑا مطلب اچھا پروگرام تھا. انہوں نے گولڈ میڈل وغیرہ دیے, ہار پہنائے, پگڑیاں دیں. وہ اعجاز صاحب نے وہ واقعہ بڑا شیئر کیا. اور میرے خیال میں دوستی ویسے تو اوور آل ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی, تو ڈائمنڈ جوبلی فلم اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں اعجاز صاحب کے مطلب کیونکہ ان کی پروڈکشن تھی وہ, تو اعجاز صاحب کے پاس کوئی اتنا حالات خراب تھے ان کے. جو فلم تھی نا ریاض شاہ صاحب کی زرکا, وہ پہلی پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی. اچھا. دوسری ڈائمنڈ جوبلی فلم ہے, اور دوستی ان کی پروڈکشن تھی, یہ خود بھی تھے اس میں. ہیرانجا کے بعد ہی مرزا جٹ بھی ان کی پروڈکشن تھی. دوستی اور مرزا جٹ, دوستی ہیرانجا, یہ ان کی اپنی پروڈکشن ہے. جومر چور, کلیار, شولے. اور میں بلکہ ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو دوستی فلم کا گانا ہے چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے, نور جہاں کا شبنم کے اوپر پکچر ہے, ایسا ہی ہے نا؟ جی. تو دوستی کے ٹائم, دوستی سے پہلے سنا ان کے کوئی جو فائنینشیل اتنے اچھے نہیں تھے, مطلب ہے کہ تھوڑے گڑبڑ تھے, تو دوستی نے ان کو بڑا سہارا دیا تھا. پیسہ کمایا ہیرانجا سے انہوں نے, ہیرانجا کے بعد دوستی بنی. دوستی میں پہلے فردوس شامل تھی, لیکن اس دفعہ نور جہاں کا جادو سر چڑھ کر بولا اور انہوں نے کٹ کروانے میں کامیاب ہو گئے. اچھا. پھر فردوس کی جگہ شبنم کو لیا گیا. اچھا. تو آپ کے ساتھ انہوں نے کوئی جو اپنی ذاتی زندگی تھی اس کو بھی کبھی ڈسکس کیا تھا؟ ذاتی فلم انڈسٹری کے بارے میں وہ بات کرتے ہی نہیں تھے. اچھا. بہت کم بولتے تھے. پراپرٹی کے بزنس میں جب وہ گئے, وہ وہاں اسی دفتر میں انٹرویو کیا, وہ چھوڑے فلم انڈسٹری کو. بہت مدافع تھے وہ. مجھے یاد ہے ایک, آپ کو یاد ہوگا, میرا کی اور ارباز خان کی فلم آئی تھی بازیگر, یہ غالباً انہوں نے خود پروڈیوس کی تھی. نہیں, کوئی فلم بازیگر نہیں ہے انہوں نے پروڈیوس کی. بازیگر نہیں کی انہوں نے؟ نہیں. اچھا. میرے ویسے علم کے مطابق شورے کے بعد فلم انڈسٹری بالکل شروع جانا ہی بند کر دیا تھا. پھر جب نور جہاں کی ڈیتھ ہوئی کافی اپسیٹ ہوئی. وہ ان کی مطلب علیحدگی تھی, لیکن جب سید اصغر رضوی اور پھر اکبر رضوی فوت ہوئے, اس سے پھر اپنا دل ہوا, یہ ان کی رات تھی, انہوں نے پالی ہوئی تھی. بہت سے شہید شوکت رضوی کی بیٹیاں بیٹے تھے, لیکن انہوں نے اعجاز کو ہلا کر رکھ دیا تھا. اس وجہ سے وہ آخری دنوں میں پچھلے سال مینٹل یعنی کہ دماغی توازن کھو چکے تھے. یعنی کہ جو میڈم نور جہاں کے شوکت حسین رضوی صاحب سے 3 بچے تھے, اصغر, اکبر اور ذل ہما, تینوں کی ڈیتھ ہو چکی. جی, تینوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اچھا. اوہو, صحیح. تو ابھی آپ کو ویسے لگتا ہے کہ جو ان کے حوالے سے کوئی ٹریبیوٹ وغیرہ کا یا جس طرح کا پروگرام ہوتے ہیں وہ کوئی کرے گا, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جنازے میں بھی کوئی نہیں آیا؟ ہونا چاہیے لیکن ہونا نہیں. کوئی بھی رسک نہیں تھا. نغمہ کا ہوا ہے پچھلے دنوں,
3-4 दिन हुए हैं, बहुत अच्छा उनकी जिंदगी में होना चाहिए था इजाज की, अब क्या करने का फायदा। सही बात है, बिल्कुल। तो चले अरशद भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे कुछ चीज़ें हम शेयर करना चाह रहे थे। नाज़रीन, ये थे इजाज़ साहब और अरशद खोखर साहब की बातें हमने सुनी इजाज़ साहब के ऊपर, इजाज़ साहब के हवाले से। इत्फाक की बात है कि इजाज़ साहब जिन हवालों से जाने जाते थे, फिरदौस, उनका भी कुछ अरसा पहले इंतकाल हुआ, जो हीर रांझा में उनकी हीर बनी थी, और मैडम नूरजहां जो उनकी बीवी थी, उनका इंतकाल तो काफ़ी अरसा पहले हो गया था। तो ये तकोन जो थी, ट्रायंगल जो थी, वो आज ख़त्म हुई, क्योंकि इजाज़ साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आज के लिए इतनी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।